نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد سید الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ایک جملہ ملتا ہے کم و بیش الفاظ کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو اپنے عرش پر لکھوا دیا ہے۔ وہ جملہ یہ ہے، سبقت رحمتی علی غضبی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمانے سے پہلے اس جملے کو اپنے عرش پر لکھوا دیا، سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت اور میرے غصے میں دوڑ ہوئی، میری رحمت جیت گئی۔ یہ دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید پر گناہوں پر گناہ کیے جاتے ہیں۔ یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جہاں غفار ہیں، بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ قہار بھی ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، ان بطش ربک لشدید، کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ لیکن ان دونوں صفات میں اگر تقابل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے عرش پر یہ جملہ لکھوا دیا کہ اگر دونوں صفات میں تقابل کیا جائے تو میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 جز بنائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا فرمایا تو 100 جز بنائے۔ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 جُزْءً، 99 جز اپنے پاس روک کے رکھے۔ رحمت کے 99 حصے اپنے پاس روک لیے، صرف ایک حصے کو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت میں، ساری مخلوقات میں تقسیم فرما دیا۔ اس ایک حصے کے ٹکڑے کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، کروڑویں حصے کا بھی کروڑواں حصہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ حصے کرتے چلے جائیں، ایک ادنا سا حصہ ماں کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اور ماں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد پر، اپنے بچے پر اپنی جان قربان کر دیتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل فرمایا، زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا، آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا، اور پہاڑوں جیسی موجیں، روایات میں آتا ہے ایک خاتون اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنے بچے کو بچانے کے لیے ایک پہاڑ پہ چڑھ جاتی ہے۔ ابھی یہ طوفان آنے لگا ہے، پہاڑ پہ چڑھ کے اپنے معصوم بچے کو گود میں لے کے بیٹھی ہے۔ جب پانی اس تک پہنچتا ہے، کھڑی ہو جاتی ہے، پانی اور اوپر جاتا ہے، اپنے بچے کو اوپر کر لیتی ہے، پانی اس کے سر سے اوپر چلا جاتا ہے، پہلے اپنی جان دیتی ہے، اس کے بعد کہیں جا کے پانی اس کے بچے تک پہنچتا ہے۔ یہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جو محبت ڈالی ہے، یہ اس 100ویں حصے کا بھی، کوئی کروڑویں حصے کا بھی کوئی کروڑواں حصہ ہوگا کہ اس نے اپنی جان پہلے قربان کی، لیکن اپنے بچے تک پانی کو پہنچنے نہ دیا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے، هو الکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی بات ارشاد فرمائے، کلام آپ علیہ السلام کا ہو، الفاظ آپ علیہ السلام کے ہوں، اور پھر آپ علیہ السلام اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیں کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی،
میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، میرے بندے کا میرے ساتھ جیسا گمان ہوتا ہے میں اس کے لیے ویسا ہی بن جاتا ہوں۔ بعض لوگوں کو شیطان گمراہ کرتا ہے کہ ارے تم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، تمہاری معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس طریقے سے وہ اپنے رب سے انسان کو نا امید کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کی اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کی طرح ہوں، جیسا اس کا گمان ہوگا اس کے ساتھ ویسے ہی ہوں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر میرا بندہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنی ذات میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اگر میرا بندہ 4 لوگوں میں بیٹھ کر کسی مجلس میں بیٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو ایسی مجلس میں یاد کرتا ہوں جو اس سے بھی زیادہ بہتر مجلس ہے۔ یعنی فرشتوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر فرماتے ہیں، ہمیں یاد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اگر میرا بندہ ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، اگر میرا بندہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ وَإِن أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اگر میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ہم اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ ہم سے محبت فرماتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک نوجوان تھا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد نے وراثت میں بہت بڑا مال چھوڑا۔ اب چونکہ والد کا انتقال ہو گیا، لڑکا بری صحبت میں رہ کر کے بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ شراب کی عادت پڑ جاتی ہے، زناکاری کی عادت پڑ جاتی ہے، چوری ڈکیتی کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ کچھ لڑکے ہیں، یہ گروپ مل کر کے ان برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے، لیکن اس نوجوان کی جو ماں ہے وہ نیک صالح ہے، حضرت حسن بصری کی مجلس میں آیا کرتی ہے، ان سے دعائیں کرواتی ہے اپنے بیٹے کے لیے کہ میرے بیٹے کی ہدایت اور اصلاح کے لیے دعا کیجیے۔ حضرت حسن بصری اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب بھی بیٹا گھر آتا ہے ماں اس کو نصیحتیں کرتی ہے، اس کو اس کی آخرت یاد دلاتی ہے، لیکن کوئی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ ماں اس کو سمجھا کے تھک جاتی ہے، اس سے کہتی ہے اچھا کبھی حسن بصری کی مجلس میں تو چلے جاؤ، ایک دفعہ حسن بصری سے ملاقات تو کر لو، لیکن بیٹا ان کی بات نہیں سنتا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ نوجوان بیمار ہو جاتا ہے، اس کو ایسی بیماری لگتی ہے کہ وہ بستر پہ گر جاتا ہے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتا، صاحب فراش ہو جاتا ہے۔ اب ایک وقت آتا ہے اس کو اپنی موت سامنے نظر آنے لگتی ہے، ڈاکٹروں نے حکیموں نے جواب دے دیا ہے، بستر پہ پڑا ہوا ہے۔ اب اس کو ندامت ہوتی ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی غفلت میں گزاری ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کے جس جہان میں میں جانے والا ہوں وہاں کے لیے تو میں نے کوئی سامان نہیں کیا۔ اب وہ اپنی ماں کو بلاتا ہے، اپنی ماں سے کہتا ہے میں بڑا بد نصیب ہوں، بڑا بدبخت ہوں، حسن بصری جیسا اللہ والا جو صحابہ کا شاگرد ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص شاگرد ہے، 120 صحابہ کی زیارت ہوئی ہے ان کو، ان کی مجلس میں میں کبھی نہ جا سکا، ان سے استفادہ نہ کر سکا، اور ساری جوانی میں نے گناہوں میں گزار دی، تمہارے کہنے پر بھی میں حسن بصری کی مجلس میں نہ جا سکا۔ اب تو ایسی کیفیت ہے کہ میری ٹانگیں، میرا جسم میرا ساتھ بھی نہیں دیتے،
اب اگر میں جانا بھی چاہتا ہوں تو بھی میں جا نہیں سکتا۔ چنانچہ تم میری طرف سے حسن بصری کے پاس جاؤ، ان کو بلا کر کے لاؤ، مجھے تو توبہ کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ حسن بصری آئیں، میرے لیے دعا کریں، مجھے توبہ کرنے کا طریقہ سکھا دیں، تاکہ مرنے سے پہلے پہلے میرا نام اعمال صاف ہو جائے، میں صاف ہو کر کے دھل کر کے اللہ کے پاس جاؤں۔ اب ماں دوڑی ہوئی خوشی کے عالم میں کہ چلو میرا بیٹا کسی طرح توبہ کرنے پہ راضی تو ہوا ہے، حضرت حسن بصری کے پاس جاتی ہیں۔ اس وقت حسن بصری حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ چنانچہ ماں نے جا کر بتایا، حضرت جس بیٹے کے لیے آپ سے میں دعائیں کرتی رہی ہوں ساری زندگی، اور اس کو میں آپ کے پاس بھیجنے کے لیے کوششیں کرتے کرتے تھک گئی ہوں، آپ کے پاس نہیں آیا، آج وہ آپ کو بلا رہا ہے، آپ مجھ پر احسان کیجئے، اپنے چند لمحات دے دیجئے، میرے ساتھ گھر آ جائیے، اس کو تھوڑی سی نصیحت کر دیجئے، اس کو توبہ کرنے کا طریقہ بتا دیجئے۔ حضرت حسن بصری چونکہ حدیث کا درس دے رہے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے، دوبارہ حدیث پڑھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ماں جب یہ منظر دیکھتی ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب حضرت حسن بصری ان کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے گھر جانے کے لیے، ان کے اس نالائق بیٹے کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کافی دیر بیٹھی رہتی ہے، واپس چلی جاتی ہے، بیٹے کو جا کر بتاتی ہے تو بڑا کم بخت ہے، حسن بصری آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بیٹا کہتا ہے ایک دفعہ دوبارہ جا کے کوشش کرو۔ جب دوبارہ جاتی ہے، علماء نے لکھا ہے حضرت حسن بصری پر جلال کی کیفیت طاری ہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ چنانچہ وہ واپس چلی جاتی ہے۔ اب جب بیٹے کو بتاتی ہے، بیٹے کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، رونے لگتا ہے، یا اللہ میں کتنا گناہ گار ہوں، ایک اللہ والا بھی مجھ سے ملنے کے لیے اپنا تھوڑا سا وقت نکالنے کو تیار نہیں ہے۔ چنانچہ ماں سے کہتا ہے میرے انتقال کا وقت قریب ہے، دو وصیتیں ہیں میری، صرف 2 وصیتیں ہیں، جب میرا انتقال ہو جائے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈال کے مجھے گھسیٹ کر کے سارے محلے میں مجھے پھرانا، تاکہ جو لڑکے میرے ساتھ مل کر کے شراب نوشی کرتے تھے، زنا کاری کرتے تھے، ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، ان کے لیے کم از کم میں عبرت کا سامان بن سکوں، کم از کم وہ میری طرح بغیر توبہ کے دنیا سے نہ جائیں۔ اور دوسری میری یہ وصیت ہے کہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا، مجھے کافروں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ یہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کچھ باتیں کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اس حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب ماں نے اس کے چہرے پہ کفن ڈال دیا، اس کے پاس بیٹھ کے رو رہی ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، ماں دروازہ کھولتی ہے، حیران ہو جاتی ہے کہ حضرت حسن بصری دروازے پر موجود ہیں، وہ حسن بصری جن کو بلانے کے لیے میں 2 دفعہ جا چکی، کافی دیر تک انتظار کرتی رہی، ان کو میں نے بتایا میرا بیٹا بیمار ہے، مرنے کے قریب ہے، میں نے ان کو بتایا وہ مر چکا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا قیمتی وقت نہیں نکالا۔ اب وہ حضرت حسن بصری دروازے پر موجود ہیں۔ چنانچہ ماں دروازہ کھولتی ہے، حضرت حسن بصری پوچھتے ہیں آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ بیٹے کے قریب جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس کو اٹھاتے ہیں۔ ماں کہتی ہے حضرت بتائیے تو صحیح وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں سویا ہوں، خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا ہے، اے حضرت حسن بصری ہم نے تمہیں اپنا دوست اس لیے نہیں بنایا کہ تم ہمارے دوست سے ملنے سے انکار کر دو، ہمارا ایک دوست، ایک نوجوان فلاں شہر کے فلاں گھر میں انتقال کر چکا ہے، کافی دیر تک تمہارا انتظار کرتا رہا، تم نے اس کے لیے وقت نہیں نکالا، اگر تم اس کا جنازہ نہیں پڑھو گے، اگر تم اس کی تجہیز و تدفین کا انتظام نہیں کرو گے تو ہم تمہاری ولایت سلب کر لیں گے۔ چنانچہ میں اٹھا ہوں تو فوراً دوڑ کر کے آیا ہوں، اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہناؤں گا، اپنے ہاتھوں سے اس کی تدفین کروں گا۔ میرے بھائیو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا
ایک چھوٹا سا حصہ کسی کو حاصل ہو جاتا ہے، اس کا کام بن جاتا ہے۔ ساری زندگی اس نے غفلت سے گزاری ہو، ساری زندگی اس نے کیسی بھی گزاری ہو۔ ایک مجرم جب عدالت میں پیش ہوتا ہے، اپنے والد کے سامنے، اپنے بڑے کے سامنے پیش ہوتا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ عار دلائی جاتی ہے، کچھ نہ کچھ اس کو شرم دلائی جاتی ہے کہ تجھے شرم کرنی چاہیے تھی، کچھ نہ کچھ اس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب مجرم توبہ کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اس کو طعنہ سننے کو نہیں ملتا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ تعالیٰ صرف گناہوں کو معاف نہیں فرماتے بلکہ گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں، گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھوا دیتے ہیں۔ اسی طرح علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ اپنی نوجوان بیٹی کے رشتے کے لیے بڑا پریشان تھا کہ کوئی نوجوان مجھے ملے، نیک صالح ہو، عبادت گزار ہو۔ اس دور میں بادشاہ عبادت گزار داماد کی تلاش میں رہتے تھے۔ کافی عرصے تک اسی پریشانی میں، شب و روز اس کی یہ پریشانی کہ میری بیٹی کے لیے داماد کوئی نیک صالح ہو، عبادت گزار ہو۔ ایک دفعہ اس نے وزیر سے کہا کہ میری رعایا میں سے کسی نیک صالح انسان کو تلاش کرو جو سب سے زیادہ نیک ہو، عبادت گزار ہو، اور یہ کام سب سے اہم ہے، سب سے ارجنٹ ہے۔ وزیر نے فوجوں کو حکم دے دیا کہ آج رات کو جو سب سے بڑی مسجد ہے اس مسجد کا پہرا دو، سب سے آخر میں جو شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کو مسجد سے باہر نہیں نکلنے دینا جب تک میں نہیں آ جاتا۔ چنانچہ سپاہیوں نے چھپ کر کے مسجد کا پہرا دیا۔ ایک شخص تھا جو چوری کرتا تھا، رات کو چوری کرنے کے لیے نکلا۔ اس کے دل میں خیال آیا آج شہر کی سب سے بڑی مسجد میں چوری کرتا ہوں، رات کا وقت ہے، مسجد میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، رات کے وقت میں سب سے بڑی مسجد میں جا کے چوری کرتا ہوں۔ چوری کرنے کی نیت سے مسجد کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ادھر سپاہیوں نے مسجد کو بند کروا دیا اور اس کو محسوس ہوا کہ دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور میں پھنس چکا ہوں۔ اب یہ بناوٹی نماز پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، وضو اس کا نہیں ہے، نیت اس نے باندھی ہوئی ہے، زبان پر کوئی کلمات نہیں ہے، خاموش ہے، سوچو بچار میں ہے میرا کیا بنے گا، میرا قیمہ بنا دیا جائے گا، میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، مجھے سولی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ اسی اثناء میں اس کی رات گزرتی ہے، سلام پھیرتا ہے، پھر نیت باندھ لیتا ہے، پھر سلام پھیرتا ہے، پھر نیت باندھ لیتا ہے، پھر سلام پھیرتا ہے، پھر نیت باندھ لیتا ہے۔ فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، مسجد کھولی جاتی ہے، سپاہی اندر داخل ہوتے ہیں، اس کو یقین ہو جاتا ہے آج تو میں پھنس چکا ہوں اور ایسا پھنسا ہوں کہ بس اب میں رہا ہو نہیں سکتا، اب سخت سے سخت سزا مجھے دی جائے گی۔ سپاہی آتے ہیں، اس کو پکڑ کے ہتھکڑی لگا کے لے جاتے ہیں۔ وزیر اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ بادشاہ سلامت، مطلوبہ شخص آپ کے سامنے حاضر کر دیا گیا ہے۔ کپ کپی طاری ہے اس پر۔ بادشاہ کہتا ہے اس کو زنجیر کیوں لگائی ہے، کھول دو اس کی زنجیریں۔ بادشاہ کہتا ہے اس کا اعزاز و اکرام کرو۔ اس کو اچھا اعزاز و اکرام کیا جاتا ہے، خاطر تواضع کی جاتی ہے۔ اس کے بعد بادشاہ کہتا ہے میری اکلوتی بیٹی ہے، حسین و جمیل ہے، میں اس کا تم سے نکاح کرانا چاہتا ہوں اور اپنی بادشاہت میں تجھے حصے دار بنانا چاہتا ہوں، کیا تجھے منظور ہے؟ یہ ڈاکو اندر ہی اندر سوچنے لگتا ہے وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ پھر اس کے سامنے جب یہ حقیقت کھلتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یا اللہ کئی سال گزر چکے، میں نے تیرے گھر کا دروازہ تک نہیں دیکھا، کئی سالوں کے بعد، عرصہ دراز کے بعد آج میں تیرے دروازے پہ آیا تھا اور تیرے دروازے پہ بھی عبادت کرنے نہیں آیا تھا، قرآن پڑھنے نہیں آیا تھا، نماز پڑھنے نہیں آیا تھا، چوری کرنے آیا تھا،
اور جو میں نے نیت باندھی تھی میرا وضو نہیں تھا، سورہ فاتحہ میں نے نہیں پڑھی، اللہ اکبر میں نے نہیں کہا، یا اللہ جب بناوٹی نماز میں نے پڑھی ہے اس پر آپ نے مجھے اتنا نواز دیا کہ ساری دنیا کی دولت کو میرے قدموں میں ڈال دیا، یا اللہ جب میں سچی توبہ کر لوں گا، جب میں صحیح معنوں میں عابد بن جاؤں گا پھر آپ مجھے کتنا نوازیں گے، لہٰذا یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، پکا وعدہ کرتا ہوں اب تک جو میں نے زندگی گزاری ہے اس پر لعنت بھیجتا ہوں، اس کو پاؤں کی ٹھوکر مارتا ہوں، ساری زندگی آپ پہ قربان کر دوں۔ وقت کا علماء کرام نے لکھا ہے بہت بڑا اللہ والا بن جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت اور میرے غصے میں دوڑ ہوئی میری رحمت جیت گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی رحمت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان کا درجہ ہے کہ اپنے گناہوں پر انسان کو خوف بھی ہونا چاہیے، صرف رحمت کے آسرے پر یہ نہ ہو کہ گناہ کرتا چلا جائے، نمازیں چھوڑتا چلا جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر سے اڑاتا چلا جائے۔ خوف بھی ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ اسی لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ ساری کی ساری انسانیت جنت میں جائے گی سوائے ایک شخص کے، تو میں یہی سوچوں گا کہ یہ ایک شخص میں ہوں، کہ میں اتنا گناہ گار ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں پر نظر ڈال دی تو سوائے جہنم کے میرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اور فرمایا اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ ساری کی ساری انسانیت جنت میں جائے گی، ساری کی ساری انسانیت دوزخ میں جائے گی سوائے ایک شخص کے، تو بھی میں یہ سوچوں گا کہ وہ ایک شخص میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر خاص فضل و کرم ہے۔ تو یہی ہے الایمان بین الخوف والرجاء، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی کا خوف بھی ہو، تو یہ شخص ایماندار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کو اپنی رحمت خاصہ عطا فرما دیجئے، یا رب کریم ہم سب کو اپنی رحمت خاصہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ نے اپنے پیارے بندوں پر جو اپنی رحمت کا فیضان فرمایا ہے، یا اللہ اس کا کچھ حصہ ہم گناہ گاروں کو بھی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ اسی طرح ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائیے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔